السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے ٹائٹل پر تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں آج یہ ویڈیو کس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں۔ ایسی ملاقات سے دنیا فنا ہو جائے۔ شیطان نے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس دنیا میں قسم قسم کے گناہوں اور برائیوں کو پھیلایا ہے۔ انہی برائیوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہم جنس پرستی یا ہوموسیکچویلٹی ہے۔ ہم جنس پرستی سے مراد ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت کا دوسرے عورت کے ساتھ سیکچولیٹی کو قائم کرنا ہے۔ اس گناہ کی ابتدا تاریخ میں سب سے پہلے قوم لوط یعنی پیپل آف سڈوم اینڈ گمراہ نے کی تھی۔ سال 2000 قبل از مسیح میں اس قوم کے ہوموسیکچولیٹی بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سدوم اور عمورہ کے لوگ قدرت کا مقررہ کردہ طریقہ چھوڑ کر اور عورتوں کے بجائے مرد کو مردوں اور لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ اختلافات کیا کرتے تھے۔ خباثت اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ لوگوں سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم تک اس گندے عمل میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس گمراہی سے نکلنے اور اس بدفعلی کو چھوڑنے کی تلقین کی، لیکن سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت کا انکار کر دیا اور اپنے فحش پر قائم رہے۔ لہٰذا اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ جلد ہی یہاں اس بستی سے آپ نکل جائیں۔ جلد ہی یہ قوم نیست و نابود ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹوں کو لے کر یہاں سے نکل گئے۔ صبح کے وقت ایک ہولناک تباہی آئی، آسمان سے جلتے ہوئے ٹکڑے اور پتھر برسنے لگے اور پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں قوم لوط کے اس واقعے کا تفصیلی ذکر کر کے خدا نے انسانیت کو درس بھی دے دیا ہے کہ ہوموسیکچولیٹی کے اس گھناؤنے فعل کی اللہ کے نزدیک کیا سزا ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ قوم لوط کی تاریخ میں دوسری مرتبہ شمالی امریکہ کے علاقوں میں پھیلی۔ 18ویں صدی میں نیٹو امریکنز کے ہاں 2 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان جنسی تعلقات اور اس جنسی تعلقات قبول کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں ہم جنس پرستی کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لہٰذا یورپی ممالک میں شمالی امریکہ کے یہ خباثت زہر بن کر پھیل گئی۔ چرچ نے ہوموسیکچولیٹی کو قانونی اعتبار سے جرم قرار دیا اور اس کی مذمت کی، لیکن یورپ میں نیشنلزم، فریڈم، ڈیموکریسی اور لبرلزم کے ماننے والوں نے چرچ کے آرڈر کا انکار کر دیا۔ 19ویں صدی میں ویسٹرن ہوموسیکچولیٹی کا ماننا تھا کہ ہم جنسی تعلقات کو گناہ یا جرم قرار دینا ناانصافی ہے، اسے ذہنی بیماری یا دماغی خلل قرار دینا چاہیے اور اس میں ملوث لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرنا چاہیے۔ 20ویں صدی میں یورپ کے ادیبوں، مفکروں اور رائٹرز اور فنکاروں نے انسانی رشتوں اور محبت کے احترام کا ترانہ گایا اور ہوموسیکچولیٹی کو سماج میں درجہ دلانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ لہٰذا یورپ اور امریکہ میں ہم جنس پرستی کا ایک نیا سالانہ جلوس اور پروٹیسٹ کے ذریعے لہولاب کمیونٹی نے اپنے حقوق کو منوانے اور اس غیر فطری گناہ کو تاریخ میں پھیلانے کی قانونی سپورٹ ملی۔
سال 2000 کے بعد سے یہ ٹرانسجنڈ اور لیسبین جوڑے اور اب امریکہ اور یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں قانونی طور پر شادی بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو گود بھی لے سکتے ہیں۔ بچے 15 سالوں میں ہومو سیکچولیٹی کے عالمی سطح پر پروان چڑھانے اور اس گناہ کو پوری دنیا میں بیماری کی طرح پھیلانے کے لیے اس مشن میں خفیہ شیطانی تنظیموں اور یورپی طاقتوروں نے پورا زور دے دیا۔ آج یورپ کے لوگوں نے اس بیماری کو ایشیائی ممالک میں پھیلانے کی مشن پر اترتا نظر آتا ہے۔ خصوصاً ہندو پاک بر صغیر میں کبھی عورت مارچ کے نام پر، کبھی ٹرانسجنڈر بل کے نام پر، تو کبھی بیہودہ ڈراموں کے نام پر خفیہ طاقتوں کے مہرے اور دجالی طاقتوں کے پیروکار اس بے حیائی کو کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں بیہودہ ڈرامہ سیریل میں ان دنوں ڈرامہ برزخ نامی ڈرامہ ان دنوں بہت ہی تیزی کے ساتھ منظر عام پر ہے۔ انڈین انٹرٹینمنٹ سے بننے والے اس پاکستانی ڈرامے انویسٹمنٹ سے بننے والے اس پاکستانی ڈرامے برزخ کو ہندوستانی چینل فائنو نے فنانس کیا ہے اور اس ڈرامے کا رائٹر اور ڈائریکٹر عاصم عباسی ہے، جو پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے۔ اسے مشہور ایکٹرز میں سے ایک ہے عاصم عباسی۔ عاصم عباسی وہی رائٹر ہے جس نے جولینڈ اور زندگی تماشا جیسے مذہب بیزار اور اسلام دشمن فلمیں بنائے۔ برزخ نامی اس ڈرامے کا ایجنڈا صرف اور صرف فحاشی اور ہم جنس پرستی کو پھیلانا ہے، جس میں مشہور پاکستانی ایکٹر خان صنم سعید اور سلمان شاہد جیسے اداکار شامل ہے۔ اس ڈرامے کا نام برزخ ایک اسلامی ٹرم پر رکھا گیا ہے۔ برزخ اسلامی ٹرم پر رکھا گیا ہے۔ دین اسلام میں لفظ برزخ کا مطلب وہ حالت یا وقت ہے جہاں انسان سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا لمحہ ہوتا ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس نام پر اس ڈرامے کا نام برزخ رکھا گیا اور اس ڈرامے میں